الحمد كله لله الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وأفاض الإنسان وعلمه البيان وأرشد إلى ذكره وتلاوة القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، سب سے پہلے ہم کو بلکہ ہر انسان کو، ہر چھوٹے اور ہر بڑے کو، ہر شہری اور دیہاتی کو، ہر مرد اور عورت کو یہ سبق یاد کرنا چاہیے اور یہ بات خوب اچھی طرح سے یاد کر لینی چاہیے کہ پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ ہی کا قانون چل رہا ہے۔ نظام کائنات صرف اور صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر ہماری آنکھیں زمین سے اگتی ہوئی دیکھ رہی ہیں یا عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا دواؤں کے اندر شفا دکھ رہی ہے، تو یہاں ہمیں خوب اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ زمین سے غلے کا اگنا یہ زمین مظہر ہے، غلہ حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ اس طریقے سے ماں کی گود، ماں کا پیٹ یہ بچہ لینے کی جگہ ہے۔ اسی طرح سے دوائیں ڈاکٹروں اور ہسپتال کے اندر یہ صرف علاج کی جگہ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جس کمرے سے ہمیں مال مل رہا ہو، جس کمرے سے ہمیں تنخواہ مل رہی ہو، جس آفس سے ہمیں مزدوری مل رہی ہو، تو اسی کمرے میں وہ پیسہ بن بھی رہا ہو، پیسے کی کمپنی بھی ہو، پیسے کی فیکٹری بھی ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ پیسہ کہیں سے آتا ہے، تنخواہ کہیں ملتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کیا ہے۔ سورہ اخلاص مختصر سی سورت ہے، اس کے اندر بہترین، شاندار، بڑی جامع اور معنی اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی تعریف کی ہے کہ میں کون ہوں۔ نبی جی کہو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، وہ نہ کسی کو پیدا کرتا ہے، نہ کسی سے وہ جنا گیا ہے، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ کیونکہ اگر جننے اور پیدا ہونے اور پیدا کرنے کی بات آ جاتی کہ کسی سے اللہ رب العزت پیدا ہوئے ہیں، تو ایک دم ذہن میں آتا کہ ان کے باپ بھی کوئی ہوں گے۔ ظاہر بات ہے، باپ کا رتبہ اولاد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، جیسا بھی باپ ہو۔ کوئی ماں بھی ہوگی، ماں کا بھی مقام اونچا ہے۔ اللہ نے کاٹ دیا کہ کوئی نہیں باپ نہ کوئی ماں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اولاد بھی نہیں ہے اللہ کے، چونکہ بعض مرتبہ اولاد بھی باپ کے مقابل ہو جاتا ہے، باپ سے آگے ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے تو باپ کو بھی پیچھے کر دیتا ہے، دنیا باپ بیٹے کو جاننے لگتی ہے۔ اللہ کے کوئی بیٹا بھی نہیں، کوئی بیٹی بھی نہیں، کوئی نسل نہیں، اللہ نرادھار ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کے ہمسر کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں اور اللہ سے چھوٹی ہیں، اللہ کے مٹھی میں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ یہ جو آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں ہماری آنکھیں زمین سے ہوتے ہوئے، فرمایا یہ زمین غلہ حاصل کرنے کا واسطہ نہیں ہے کہ واسطے کو ہٹا دیا جائے تو اللہ رب العزت غلہ دینے پر قادر نہیں ہوں گے، اور ماں کا پیٹ یہ بچہ لینے کا واسطہ نہیں ہے کہ ماں اگر ہٹ جائے تو اللہ بچہ نہیں دے پائیں گے۔
اسی طریقے سے علاج و معالجہ یہ صحت ملنے کا واسطہ نہیں ہے کہ اگر علاج نہ ہو تو اللہ صحت نہیں دیں گے، بلکہ یہ ظہور قدرت کی جگہ ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ زمین ہے غلہ نہیں، نکاح ہے بچہ نہیں، علاج ہے لیکن صحت نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر علاج میں صحت ہوتی تو صحت مل کر کے ہر علاج کرانے والے کو صحت ملتی، تندرستی ملتی، ہر کھیتی کرنے والے کو غلہ ملتا، ہر نکاح کرنے والے کو بچہ ملتا، لیکن اس کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نظام چلانے میں جس طریقے سے خالق کائنات ہے اللہ خالق ہیں، وہی مالک بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پیدا کر دیا اور آپ اس سے سبکدوش ہو گئے، بلکہ آپ رب کائنات بھی ہیں، رب العالمین بھی ہیں، تربیت آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک انسان پیدا ہوا، پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک پوری تربیت کا نظام وہ اللہ رب العزت ہی کی قدرت میں ہے۔ اب رہا مسئلہ فرشتے، نامہ اعمال لکھنے والے، محافظین فرشتے، کچھ لوگ روزی پر مقرر، کچھ بارش پر مقرر، بعض موت کے یعنی روح کے قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ایک نظام سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اس قدرت نے کام کیا ہے۔ ورنہ یہ فرشتے نظام عالم میں کوئی مخل نہیں ہو سکتے، کوئی دخل نہیں ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسرائیل فرشتہ جس کے قبضے میں روحوں کو قبض کرنا ہے، اگر وہ انکار کر دیتا ہے کہ ہم روح قبض نہیں کریں گے، اولاً بالفرض مان لیجئے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ہم روح قبض نہیں کریں گے، اس لیے میں تھک گیا ہوں، میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھے لوگ لان تان کرتے ہیں، میرے بس میں نہیں۔ اولاً تو یہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس چیز کا اللہ رب العزت حکم کرتے ہیں، وہ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن بالفرض محال بات سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ اگر فرشتہ انکار کر دیتا ہے کہ ہم روح قبض نہیں کریں گے، تو بھی انسانوں کے موتوں کے سلسلے میں نظام میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسرائیل روح قبض نہ کرے، اس کی ذریت روح قبض نہ کرے، پھر بھی موتیں آئیں گی، اللہ رب العزت کے نظام میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اسرائیل اللہ سے ہے، اسرائیل سے اللہ نہیں ہے۔ اسرائیل بھی محتاج ہے، اسرافیل بھی محتاج ہے، جبرائیل امین بھی محتاج ہیں، میکائیل بھی محتاج ہیں۔ یہ دنیا کے الیکشن، دنیا کی طرح الیکشن نہیں ہوا کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب بنایا ہے۔ جیسے دنیا میں جو پردھان کوئی بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے پردھانوں، چھوٹے چھوٹے وزیروں کے واسطے سے بنتے ہیں۔ کوئی گاؤں کا چھوٹا سا پردھان بنا ہے تو یہ گاؤں والوں کے واسطے سے بنا ہے۔ کوئی گاؤں والا ان کا سپورٹر کہہ دے کہ میں آپ کا سپورٹر نہیں رہوں گا، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، تو وہ ہاتھ جوڑتا پھرتا رہے گا کہ ارے بھائی میری پردھانی کا کیا ہوگا۔ بڑا سا بڑا وزیر اعظم ہاتھ جوڑ لیتا ہے اپنے وزیر کو منانے کے لیے کہ آپ ہی کے صدقے میں، آپ ہی کے طفیل میں، آپ ہی کے واسطے سے مجھے کرسی ملی ہے، اگر آپ ہی ہاتھ کھینچ لیں گے تو میرا کیا بنے گا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ ہمارے ایسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نراجھار ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی مخلوق کی، کسی فرشتے کی۔ اگر فرشتے کہہ دیں ہم عرش الہی اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ حاملین عرش ہیں، فرشتے کچھ مقرر ہیں عرش کو اٹھانے پر، وہ کہہ دیں ہم تھک گئے، اب ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں، اگر وہ منع کر دیں بالفرض محال اللہ کے عرش کے اٹھانے میں، اس نظام میں کوئی فرق پڑنے والا نہ ہے، فرشتے نہ اٹھائیں۔ کرامن کاتبین کہیں ہم لکھتے لکھتے تھک گئے ہیں، اب ہم نہیں لکھیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، تم دفتر بند کر دو، لیکن میرا نظام، چونکہ اللہ رب العزت خود محافظ ہے،
ہر انسان کا. اس لیے آپ پڑھتے ہوں گے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے, جگہ جگہ جہاں قدرت کا تذکرہ اللہ رب العزت کرتے ہیں وہاں کسی کا واسطہ نہیں دیا, نہ کسی فرشتے کا واسطہ دیا, نہ کسی نبی کا واسطہ دیا, نہ کسی ولی کا واسطہ دیا, بلکہ براہ راست اپنی طاقت کا تذکرہ کیا. مثلا تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں پورا ملک ہے, پوری حکومت ہے, پوری بادشاہت ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. تو بیدہ الملک کہا اللہ کے ہاتھ میں, بیدہ جبرائیل نہیں کہا, بیدہ میکائیل نہیں کہا, بیدہ اسرافیل نہیں کہا, بیدہ اسرائیل نہیں کہا, بیدہ الانبیاء نہیں کہا, بیدہ الاولیاء نہیں کہا کہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے, بزرگوں کے ہاتھ میں ہے, نبیوں کے ہاتھ میں ہے ہدایت, اور فرشتوں کے ہاتھ میں ہے نظام. کچھ نہیں, اللہ براہ راست کہتے ہیں اللہ کے قبضے میں ہے. نبی جی اعلان کریے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کہیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے, ملک تقسیم کرنے والا کون ہے, کرسی پر بیٹھانے والا کون ہے, اور عزت دینے والا کون ہے, ذلت دینے والا کون ہے. فرمایا قل اللہم مالک الملک, وہ اللہ ہے جو بادشاہوں کو بادشاہ ہے, ملکوں کے بادشاہ ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے میرے دوستو, بھائی بزرگوں, کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. یہ سبق ہر انسان کو یاد کرنا چاہیے. یہ مستقل ایک بحث ہے, ایک عنوان ہے, ایک موضوع ہے, سمندر ہے. جہاں تک آپ نیچے تک جائیں گے آپ کو ہیرے جواہرات ملتے رہیں گے. ہم نے عرض کیا تھا ایک مثال کہ کھیتی یہ غلہ لینے کی جگہ ہے, وہاں سے کچھ نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ ایک مظہر ہے, ظاہر وہاں دکھ رہا ہے, وہاں صرف نظر آ رہا ہے. ورنہ جو دانہ کسان بوتا ہے وہ دانہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا گلنے میں, سڑنے میں, تو وہ ہمیں غلہ کیا دے گا وہ. اس لیے اللہ رب العزت چیلنج کرتے ہیں, اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, تم کھیتی کرتے ہو کہ ہم کھیتی کرتے ہیں. بلکہ وہ کسان جو 100 دانہ بویا ہے اس کو اگر واپس لینا چاہے تو واپس بھی نہیں لے سکتا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں 100 کے دانے اگتے بھی نہیں ہیں, کچھ اگتے ہیں کچھ نہیں اگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جو سا دانہ چاہیں گے اگائیں گے, اور جو سا دانہ چاہیں گے اس کو مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے. اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. بہرحال یہ باتیں بڑی اہم ہیں. ہر انسان کو یہ باتیں یاد ہوں گی, اس کے ذہن نشین ہوں گی, تو اس کو ہمت بھی ملے گی, طاقت ملے گی, اللہ کا بھروسہ پیدا ہوگا, توکل ہوگا, اعتماد ہوگا, تقوی اس کی زندگی میں آئے گا. سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اسی لیے جگہ جگہ جو دعائیں ہیں انشاءاللہ, ماشاءاللہ, یہ کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے, ماشاءاللہ اللہ نے کیا چاہا, یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں الحمدللہ, انا للہ وغیرہ وغیرہ, یہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہیں. مخلوق سے کٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے, اس لیے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. بہرحال یہ باتیں ضروری ہیں کہ پورے عالم میں پہنچیں, ہر انسان سنے اور اپنے عقیدے کو درست کرے. بس ابھی اتنی ہی باتوں پر باتیں پوری کی جاتی ہے. انشاءاللہ پھر آئندہ کسی موقع پر اس موضوع کو اور پھیلایا جائے گا اور سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے بہت زیادہ سمجھ کر دین کی باتوں پر, عقائد کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.